السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل ایپی بورڈ شالہ۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے 10th کلاس کے امپورٹنٹ کوشچنس ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو لرن کرنا ہے اور جو کہ ایگزامس میں آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں دیا ہوا ہے ہر کوشچن کے آگے ٹائم دیا ہوا ہے کہ یہ کوشچن کب آیا تھا۔ جیسے کہ یہ ایم پی بورڈ کا 2022 میں کیا کوشچن آیا تھا کہ بھولا گیتا شوق سے کیوں سنتا تھا، تو اس کا جواب ہے بھولا کہانی سننے کا شوقین تھا، وہ گیتا کو کہانی کی کتاب سمجھ کر سنتا تھا اور بہت خوش ہوتا تھا۔ یہ کوشچن 2022 میں پوچھا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 2، دوپہر میں کہانی سننے کے باوجود بھولا کے چہرے پر خوشی کیوں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دادا جی نے دوپہر میں کہانی سنانے سے پہلے بھولا سے کہا تھا کہ دن کے وقت کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ بھولا کو لگ رہا تھا کہ کہیں اس کے ماموں راستہ نہ بھول جائیں، اس لیے اس کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب یہ جو کوشچن ہے یہ بہت زیادہ اگر آپ کو بڑا لگ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم صرف اتنا بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کوشچن ہے یہ آیا تھا 2024 میں۔ اب نیکسٹ ہے تھرڈ کوشچن، عورت کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے، مصنف نے یہ بات کیوں کہی، اور یہ 2023 میں پوچھا گیا کوشچن ہے۔ ایک عورت اپنے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر اور بچوں سے پیار کرتی ہے۔ ایک دل ہوتے ہوئے بھی وہ سب کو اپنا دل دے دیتی ہے، اس کے باوجود اس کی محبت کم نہیں ہوتی، سبھی کو اس کی محبت سے بھرپور حصہ ملتا ہے۔ اس لیے مصنف نے کہا ہے کہ عورت کا دل محبت کے سمندر کے مانند ہوتا ہے۔ تو آپ اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک بھی لکھ دو گے تو اور یہ پھر یہ لاسٹ لائن میچ کر دیں گے تو ہمارا پورا آنسر ہو جائے گا۔ پھر نیکسٹ ہے سوال نمبر 4، بھولا کہاں چلا گیا تھا اور کیوں۔ بھولا رات کے وقت اپنے ماموں کو ڈھونڈنے کے لیے گاؤں سے باہر چلا گیا تھا۔ اس نے دن میں دادا سے کہانی سنی تھی۔ کہانی سنانے سے پہلے دادا نے بھولا سے کہا تھا کہ دن کے وقت کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں، اس لیے بھولا کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ماموں راستہ کھو گئے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مایا نئے کپڑے اور زیورات کیوں نہیں پہنتی تھی۔ ہندوستانی سماج کے اس فرسودہ رویے کے زیر اثر، جس میں ایک بیوہ عورت کو اچھے کپڑے پہننے اور زیورات پہننے اور خوش ہونے کی بات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی، مایا بھی اپنے بیوہ ہونے کے سبب نئے کپڑے اور زیورات نہیں پہنتی تھی۔ سوال نمبر 6 ہے، راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں کی خصوصیات لکھ رہا ہے۔ تو بیدی کے افسانوں میں ایک ہمدرد انسان کی نرمی اور درد مندی ہے، وہ ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ بیدی نے اپنے افسانوں میں نئی تشبیہیں، نئے استعارے اور کنائے واضح کیے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، منٹو کا پورا نام بتائیے اور وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ منٹو کا پورا نام سعادت حسن منٹو ہے، وہ 1912 میں ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 7 ہے، استاد منگو کون تھا اور اسے دنیا کی حالت کی خبریں کس طرح ملا کرتی تھیں۔ تو استاد منگو ایک کوچوان تھا، اپنے تانگے میں سوار ہونے والے لوگوں کی گفتگو کو بغور سنتا تھا اور اکثر ان سے تبادلہ خیال بھی کرتا تھا، مطلب اپنے بات بھی رکھتا تھا ان کے آگے۔ اس طرح اس سے دنیا کے حالات کی خبریں ملا کرتی تھیں۔ سوال نمبر 9 ہے، جو کہ 2023 اور 24 دونوں میں پوچھا گیا ہے، کیا ہے، منگو کوچوان انگریزوں سے کیوں نفرت کرتا تھا۔ منگو کوچوان انگریزوں سے اس لیے نفرت کرتا تھا کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 10 ہے، نیا قانون کے آنے کی خبر سے منگو کوچوان کیوں خوش تھا۔ یہ 2024 میں بھی آیا ہے۔ اپنے علم کے مطابق منگو کوچوان نے نیا قانون کو انگریزوں سے ملنے والی آزادی تصور کر لیا تھا، تصور مطلب خیال کر لیا تھا، سوچ لیا تھا۔ اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ نیا قانون آتے ہی انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس لیے نیا قانون آنے کی خبر سے وہ بہت خوش تھا۔ سوال نمبر 11 ہے، جو کہ 2024 میں ہی پوچھا گیا ہے، سر سید نے ایک ہنستا کھیلتا اور شریفانہ بچپن گزارا۔ سر سید نے اپنا بچپن کیسے گزارا آپ کو بتانا ہے۔ تو سر سید نے ایک ہنستا کھیلتا اور شریفانہ بچپن گزارا۔ خاندان میں 14-15 لڑکے جو ان کے ہم عمر تھے سر سید کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اس کے گھر کے بزرگوں کو طرف سے کھیلنے کودنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔
البتہ اس بات کا التزام تھا کہ کوئی کھیل چھپا کر نہ کھیلے۔ اس قدر آزادی کے باوجود سر سید کو تنہا گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سوال نمبر 12 ہے جو کہ 2022 میں پوچھا گیا ہے کہ سر سید کے نانا کے یہاں دسترخوان کے آداب کیا تھے؟ سر سید کے نانا کے یہاں دسترخوان کے آداب یہ تھے کہ ایک چوڑا چکلا دسترخوان بچھتا تھا، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسی، بیٹوں کی بیویاں سب ان کے ساتھ کھانا کھاتے، بچوں کے آگے رکابیاں ہوتی تھیں، تمام بچے ادب اور صفائی سے کھانا کھاتے تھے اور اس بات کا خیال رہتا کہ کوئی چیز گرنے نہ پائے، ہاتھ کھانے میں زیادہ نہ بھرے اور نوالا چبانے کی آواز منہ سے نہ نکلے۔ اب سوال نمبر 13 ہے جو کہ 2023 میں پوچھا گیا ہے کہ سر سید نے بچپن میں کون کون سے کھیل کھیلے؟ تو سر سید نے بچپن میں درج ذیل کھیل کھیلے، ذیل مطلب جو نیچے دیے گئے ہیں وہ، جیسے کہ گیند بلا، کبڈی، گیڑیا، آنکھ مچولی، چیل چلو وغیرہ۔ سوال نمبر 14 ہے سر سید کو گاؤں جا کر رہنا کیوں پسند تھا؟ سر سید کا دل گاؤں میں بہت لگتا تھا۔ گاؤں میں انہیں جنگل میں گھومنے کا موقع ملتا تھا، عمدہ دودھ، دہی اور تازہ گھی اور جاٹنیوں کے ہاتھ کی پکی باجرہ اور مکی کی روٹیاں کھانے کو ملتی تھی۔ سوال نمبر 15 ہے سر سید نے دربار میں دیر سے آنے کی کیا وجہ بتائی اور بادشاہ نے کیا نصیحت کی؟ اب اس کا جواب ہے سر سید نے بادشاہ کو دیر سے آنے کی یہ وجہ بتائی کہ وہ دیر تک سو رہے تھے اور اس پر بادشاہ نے یہ نصیحت کی کہ بہت سویرے اٹھا کرو۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 16 ہے رام سہائے اور اس کی بیوی بھاگوتی کے خیال میں کیا فرق ہے؟ تو جواب ہے رام سہائے متعصب قسم کے آدمی ہیں اور کچھ بزدل بھی، جبکہ اس کی بیوی تعصب کے کوسوں دور سب کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنے والی ایک حوصلہ مند اور نڈر خاتون ہے۔ مصیبت پڑنے پر رام سہائے کو صرف اپنی پرواہ رہتی ہے، جبکہ بھاگوتی دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اسے اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی جان کی پرواہ ہے۔ اب سوال نمبر جو 17 ہے وہ 2022 میں بھی پوچھا گیا ہے، کیا ہے سپاہی سلما و کشن کنور کی مشقیں کس کر شہر سے باہر کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ سپاہی دراصل جنرل بخت خاں کے آدمی تھے، وہ انگریزی فوج کی وردیاں پہن کر اسی لیے آئے تھے کہ کسی طرح سلما و کشن کنور کو صحیح سلامت شہر سے نکال کر بخت خاں کے پاس پہنچا دیں۔ شہر کے لوگوں کو یہ باور رہے کہ یہ انگریزی فوج کے سپاہی ہیں، اس لیے وہ سلما و کشن کنور کی مشقیں کس کر شہر سے باہر لے جانا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 18 ہے بھاگوتی کے کردار پر چند جملے لکھیے۔ تو بھاگوتی کا کردار ایک خالص ہندوستانی عورت کا کردار ہے۔ وہ مثبت خیالات کی اعلیٰ ظرف، حوصلہ مند اور نڈر خاتون ہے۔ وہ مذہبی عصبیت سے پاک ہے اور حب الوطنی یعنی کہ وطن کی محبت کے جذبے سے سرشار ہے۔ مجاہدین آزادی کے قدر کرنے والی ایک مخلص خاتون ہے۔ اب سوال نمبر 19 سے سلما کے کردار کی خوبیاں بیان کیجیے۔ سلما مضبوط اعصاب کی مالک ہے، وہ ایک سچی مجاہد آزادی ہے، وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کسی پل موت سے خوف زدہ نہیں ہے، موت کے سائے میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ جاری ہے۔ اب سوال نمبر 20 ہے مہاتما گاندھی نے اپنی غلطیوں کے کفارے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ مہاتما گاندھی نے اپنی غلطیوں کے کفارے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک اعتراف نامہ لکھ کر اپنے والد کو دے دیا اور والد صاحب سے کی گئی غلطیوں کی معافی مانگ کر آئندہ غلطی نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیا۔ سوال نمبر 21 ہے گاندھی جی کے اعتراف نامہ پڑھ کر ان کے والد پر کیا اثر ہوا؟ یہ 2024 میں دیکھیے پوچھا گیا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ گاندھی جی کا اعتراف نامہ پڑھ کر ان کے والد رونے لگے اور آنسو ان کی آنکھ سے ٹپک کر کاغذ پر گرنے لگے۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے سوچنے لگے، پھر پیج پھاڑ کر پھینک دیا۔
گاندھی جی نے محسوس کیا کہ اس اعتراف نامے سے انہیں بہت تکلیف پہنچی ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، سچی دوستی کیا ہے؟ یہ مکمل اور پائیدار کب ہو سکتی ہے؟ تو سچی دوستی روحانی اتحاد کا نام ہے۔ یہ دوستی انہی لوگوں میں مکمل اور پائیدار ہو سکتی ہے جن کی طبیعت ایک سی ہو۔ سوال نمبر 23 ہے، اندھیرے میں گاندھی جی کو کس بات کا خوف رہتا تھا؟ تو اندھیرے میں گاندھی جی کو بھوتوں، چوروں اور سانپوں کا خوف رہتا تھا۔ سوال نمبر 24 ہے، تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ تو تربیت یافتہ ممالک اس کی جمع ہے ملک کی، ممالک میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ تمام شعبۂ حیات زندگی میں عورتوں کی شراکت مردوں کی مساوی ہے۔ سیاسی، صنعتی، تعلیمی، مذہبی غرض، سماج کے ہر معتدبہ اداروں میں عورتیں مردوں کی شانہ بہ شانہ نظر آتی ہے، لب کندھے سے کندھا ملائے نظر آتی ہیں۔ سوال نمبر 25 جو کہ یہ 2024 میں آیا تھا، مردوں کو عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے؟ تو مردوں کو عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے، تواضع اور خاطرداری، محبت اور پاس خاطر کا سلوک رواں رکھنا چاہیے، ان کی آسائش اور آرام اور خوشی اور فرحت کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے، ان کی خوشی اور غم میں مونس و غم گسار ہونا چاہیے، یہی اسلامی تعلیمات ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، مخلوط زبان سے کیا مراد ہے؟ یہ 2022 میں بھی آئی ہے، وضاحت کیجیے۔ کوئی زبان مخلوط اس وقت کہلاتی ہے جب اس میں کسی دوسری زبان کا میل ہو جائے، جیسے کہ اردو زبان جو عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، انگریزی وغیرہ کے میل سے ایک مخلوط زبان بن گئی ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، مولوی عبدالحق کی طرز تحریر کی خصوصیات لکھی، یہ 2022 میں آیا ہے۔ مولوی عبدالحق ایک صاحب طرز انشا پرداز تھے، وہ اپنی تحریروں میں بول چال کی سادہ زبان پر خلوص جذبات کا بے لاگ اظہار کرتے تھے، ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے تھے، ان کی عبارت میں الجھاؤ نہیں ہے۔ اب سوال نمبر 28 ہے جو کہ 2024 میں پوچھا گیا ہے، انسان کے آس پاس اس کے اہم ساتھی کون ہیں؟ تو انسان کے آس پاس ان کے اہم ساتھی زمین، ہوا، پانی، جنگلات اور دیگر جاندار ہیں۔ سوال نمبر 29 ہے، صنعتی انقلاب سے ہمارے قدرتی وسائل کس طرح متاثر ہوئے ہیں؟ بیان کیجیے۔ تو صنعتی انقلاب نے انسانوں کو مشینوں سے روشناس کرایا، جگہ جگہ کارخانے لگنے لگے اور خام مال کی مانگ میں بے حد اضافہ ہوا، مطلب بڑھوتری ہوئی، اضافہ ہو گیا۔ جہاں کاغذ بنانے کے کارخانے لگے وہ علاقے جنگلات سے پاک ہو گئے، کیونکہ تمام لکڑی کاغذ بنانے کی نظر ہو گئی۔ جنگلات سے پاک ہو گئے مطلب جہاں پہ کارخانے لگے تو جنگل جو ہیں وہ سارے ختم ہو گئے۔ جہاں دھات سازی کا کام ہوا تو وہاں کان کنی اتنی ہو گئی کہ تمام زمینیں کھود کھود کر بنجر بنا دی گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدرتی وسائل بری طرح متاثر ہوئے۔ قدرتی وسائل مطلب نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ، اور ان کا قدرتی توازن برباد ہو گیا۔ اور سوال نمبر 30 ہے، تیزابی بارش کسے کہتے ہیں؟ اس کے اسباب پر روشنی ڈالیے۔ متعدد زہریلی گیسیں فضا میں یعنی کہ ہوا میں سرایت کر جاتی ہیں، پھر ان گیسوں کا بادل بن جاتا ہے، اس بادل سے جو بارش ہوتی ہے اسے تیزابی بارش کہتے ہیں۔ ایسڈ رین سنا ہوگا اپنے سائنس میں، یہ وہی ہے۔ فضا میں جو گیسیں پھیلی ہوئی ہیں اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ زیادتی تیزابی بارش کا سبب بنتی ہے۔ اب سوال نمبر 31 جو ہے وہ 2022 میں بھی پوچھا گیا ہے، ماحولیاتی سائنس کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی ہر چیز ضرورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ہر ایک چیز دوسری چیز کو کسی نہ کسی طرح متاثر کرتی ہے، اس آپسی تعلقات کو سمجھنے اور سمجھانے کا نام ماحولیاتی سائنس ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، کارخانوں میں اور موٹر گاڑیوں سے نکلنے والی گیسوں کے نام لکھیے۔ جواب، کارخانوں اور موٹر گاڑیوں سے نکلنے والی گیسوں کے نام، کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ ہیں۔ سوال نمبر 33 ہے، شاعر محبوب کے کوچے سے کس طرح گزرتا ہے؟
جواب: شاعر محبوب کے کوچے سے ایسے گزرتا جیسے ریت سے پانی کی دھار گزرتی ہے، یعنی بہت سرعت کے ساتھ۔ اب سوال نمبر 34 جو کہ یہ 2024 میں آیا تھا، عمر خضر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو عمر خضر سے شاعر کی مراد لمبی عمر ہے، یعنی قیامت تک کی زندگی۔ کہا جاتا ہے کہ خضر کی عمر اس لیے لمبی ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہ کر بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائیں گے۔ سوال نمبر 35 ہے ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے، اس مصرعے کے ذریعے شاعر نے انسانی زندگی کے کس پہلو کی نشاندہی کی ہے؟ تو اس مصرعے کے ذریعے شاعر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ انسان کی مزید کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ وہ ہر حال میں خدا کا ناشکر رہتا ہے۔ سوال نمبر 36 ہے حیرت و حسرت کے مارے شاعر سے دریائے محبت کیا کہتا ہے؟ حیرت و حسرت کے مارے شاعر سے دریائے محبت کہتا ہے کہ حیرت و حسرت چھوڑ دو اور آگے قدم بڑھاؤ، اور محبت جیسی شے کو دنیا میں نایاب نہ سمجھو۔ سوال نمبر 37 ہے شاعر کی مشقیں کس نے کس رکھی ہیں؟ ذوف نے شاعر کی مشقیں کس رکھی ہیں، اس لیے شاعر جی بھر کر تڑپ بھی نہیں سکتا۔ سوال نمبر 38 ہے شاعر نے دل کو نرالی بستی کیوں کہا ہے؟ تو دل کا معاملہ انوکھا ہے جو ایک بار اجڑنے کے بعد دوبارہ نہیں بستا، اس لیے شاعر نے دل کو نرالی بستی کہا ہے۔ سوال نمبر 39 ہستی کی کیا ہستی ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر مفت کوئی چیز لینے کا عادی نہیں ہے، وہ ہر شے کا خریدار ہے، پھر چاہے وہ موت ہو یا زندگی۔ تکلیف دہ موت کو بھی جب شاعر قیمت دے کر خرید رہا ہے تو راحتوں بھری زندگی کو وہ مفت کیوں خریدے گا؟ سوال نمبر 40 ہے فانی بدایونی کا اصل نام کیا تھا اور وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ یہ دیکھو 2022 میں آیا ہے۔ تو فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خاں تھا، وہ اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 41 ہے شاعر کو کس فریب نے مارا بیان کیجیے۔ شاعر کو اس فریب نے مارا کہ آنے والا کل کتنی دور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی کچھ کرنے کے لیے بہت سا وقت باقی ہے۔ نیکسٹ ہے کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، شاعر یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو بت پرست اس اعتقاد کے ساتھ بھکتی میں لگے رہتے ہیں کہ بھگوان کسی بھی روپ میں انہیں اپنے درشن دے گا، ٹھیک اسی طرح شاعر بھی اپنے ان دیکھے محبوب کا معتقد ہے، وہ اپنے محبوب سے یہ التجا کر رہا ہے کہ کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو۔ نیکسٹ ہے سر میں شوق کا سودا دیکھا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو سر میں شوق کا سودا دیکھا سے شاعر کی مراد شدید شوق سے جو دیوانگی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ شاعر کو دربار دہلی کے موقع پر دہلی دیکھنے کا شدید شوق پیدا ہوا۔ نیکسٹ ہے میرا حصہ دور کا جلوہ شاعر نے کیوں کہا ہے وضاحت کیجیے۔ دہلی دربار کے موقع پر شاعر کی حیثیت محض تماشائی کی تھی، وہاں موجود نعمتوں کا لطف وہ صرف دیکھنے کی حد تک لے سکتا تھا، اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ میرا حصہ دور کا جلوہ۔ سوال نمبر 45 ہے حسن نے خدا سے کیا سوال کیا؟ یہ دیکھیے 2023 میں بھی پوچھا گیا ہے۔ حسن نے خدا سے یہ سوال کیا کہ اے خدا، تو نے مجھے اس دنیا میں لازوال کیوں نہ بنایا، یعنی کہ جو کبھی ڈھلتا ہی نہ ہو، یعنی حسن ہمیشہ برقرار رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔ سوال نمبر 46 ہے خدا اور حسن کے درمیان گفتگو کی خبر زمین کے باسیوں کو کس طرح ہوئی؟ خدا اور حسن کے درمیان ہونے والی گفتگو سب سے پہلے چاند نے سنی، چاند نے سن کر خبر تاروں کو دی، تاروں نے سحر کو دی، سحر نے شبنم کو دی اور شبنم نے یہ خبر زمین پہ عام کر دی۔ سوال نمبر 47 ہے پھول کلی موسم بہار اور شباب کو شاعر نے سوگوار کیوں کہا ہے؟ پھول کلی موسم بہار اور شباب کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کا حسن فانی ہے تو سب سوگوار ہو گئے، اس لیے شاعر نے انہیں سوگوار کہا ہے۔ پھر سوال نمبر 48 ہے دل میں فروتنی کو جا دینے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ عاجزی اور انکساری وہ اعلیٰ انسانی وصف ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ در حقیقت وہی انسان کو بلند مرتبے کا حامل ہے جس کے دل میں عاجزی اور انکساری ہو۔ شاعر کی مراد نیک اور پاک طینت لوگ ہیں۔
نیکسٹ ہے شاعر خالی ظرف کی صدا سے کیا سمجھانا چاہتا ہے. شاعر کم ظرف انسان کو حال بتا رہا ہے جو ذرا سی نیکی کرنے کے بعد اس کو ڈھونڈو اس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے. جو ذرا سی نیکی کرنے کے بعد اس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب اس کی تعریف کریں. ایسے انسان کی مثال اس خالی برتن کی سی ہے جو ذرا سی ٹھیس سے بچ اٹھتا ہے. سوال نمبر 50 ہے حسن عمل اور راست گوئی سے کیا مراد ہے. یہ 2024 میں ہی پوچھا گیا ہے. حسن عمل سے نیک کام اور راست گوئی سے سچ بولنا مراد ہے. اگر ان دو باتوں پر لوگ عمل کریں تو اختلاف پیدا نہیں ہوگا اور ان کی زندگی امن و چین والی ہوگی. نیکسٹ ہے شاعر کس طرح کی تقدیر میں یقین رکھتا ہے. اس ربائی کی روشنی میں جواب دیجیے. شاعر قوم کی تقدیر پر یقین رکھتا ہے. اس ربائی میں شاعر فرد کے بدلے قوم کی تقدیر بنانے کی بات کر رہا ہے اور قوم کی تقدیر اسی وقت بن سکتی ہے جب سب لوگ مل جل کر کوشش کریں. نیکسٹ اور لاسٹ ہے انسان کا خدا ہونے سے کیا مطلب ہے. خدا ہونا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے عظیم مرتبے پر فائز ہونا، حاکم وقت ہونا. انسان کے خدا ہونے کا مطلب یہ ہے انسان میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں پائی جائیں اور خامی نہ ہو. تو یہ ہمارے کتنے 52 کوشچنس ہو گئے ہیں. اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں ان کو رپلائی ضرور کروں گی. اور ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.